قبر کے پجاری تو گالیاں دیتے ہی دیتے ہیں، جنہوں نے توحید کا چولا پہنا ہوا ہے اندر سے اسی پارٹی کے ہیں، اوپر سے توحید کا چولا ہے وہ بھی گالیاں دیتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں محمد بن عبد الوہاب بڑے متشدد تھے، انہوں نے مکہ اور مدینے میں جتنے آثار تھے سارے توڑ دیے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ وہ توحید میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ آثار بھی مٹا دیے، اور ہمارے علاقے کے لوگ شرک میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ قبروں پہ سجدے کرنے لگے، دونوں کمی بیشی کا شکار ہوئے۔ عبد المحمد بن عبد الوہاب نجدی تربیہ پہ تھے، جو تھے وہ کبھی بھی غیر مقلدیت کو دعویٰ نہیں کیا، ہمیشہ اپنے آپ کو حنبلی قائل کیا، ہمیشہ، لیکن متشدد تربیت، ان کی دعوت سے ان کا سارا خاندان متاثر تھا۔ جب یہ حکمران رہے انہوں نے جتنے مکہ میں آثار تھے مدینہ میں تھے سارے توڑ دیے۔ میں کیا کرتا ہوں وہ توحید میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ آثار ہی مٹا دیے، اور ہمارے علاقے کے لوگ محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ قبروں پہ سجدے شروع کر دیے، دونوں ہی کمی بیشی کا شکار بن۔ تو ان کے علماء نے روزہ قبر مبارک پر جو گنبد ہے اس کے گرانے کا فتویٰ دے دیا۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم مولانا طارق جمیل صاحب آپ نے جھوٹ بولا ہے، محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ اللہ کی توحید کی غیرت رکھنے والے تھے، غیرت ایمانی تھی ان کے اندر، انہوں نے قبروں کو توڑ کے تشدد نہیں کیا، زیادتی کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ وہی عمل کیا جس عمل کی دعوت ان کو محمد کریم کے کلام میں ملی تھی۔ تم نے جوڑ پیدا کرنے کے لیے بریلویوں کو چلے لگوانے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو راضی کرنے کے لیے اس طرح کے ڈھکوسلے مارتے ہو۔ طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سبز گنبد ہے، اس سبز گنبد کو بھی علماء دیوبند نے بچا رکھا ہے، وگرنہ امام عبدالعزیز آل سعود نے تو اس کو بھی گرانے کا حکم دے دیا تھا۔ یہ کارنامہ علماء دیوبند کا ہے کہ یہ سبز گنبد ابھی تک بچا ہوا ہے۔ کہتے ہیں علماء نجد میں شدت بہت ہے، محبت اور حدود میں فرق نہیں کر سکے، گستاخی بھی حرام ہے اور حدود سے تجاوز کرنا بھی حرام ہے۔ یہ جو تمہیں گنبد نظر آتا ہے سبز رنگ کا، یہ کسی جماعت کا کارنامہ ہے، تو علماء نجد میں شدت بہت ہے، محبت اور حدود میں فرق نہیں کر سکتے، گستاخی بھی حرام ہے اور حدود سے تجاوز بھی حرام ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ جتنے نشانات ہیں سارے مٹا دیں، تو جنت البقیع کے سارے نشان مٹا دیں، امہات المومنین کے، صحابہ کے، اہل بیت کے، آل رسول کے سب نشانات تھے، سب مٹا دیں۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، محمد بن سعود رحمہ اللہ نے، امام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ نے، انہوں نے کوئی گستاخی نہیں کی، نہ حدود سے تجاوز کی ہے، بلکہ وہ کیا ہے جو مصطفیٰ علیہ السلام کا حکم تھا، سنت پر عمل کیا ہے۔ اگر گستاخی پوچھتے ہو تو ہم بتاتے ہیں مولانا گستاخی تو آپ نے کی ہے مولڑے شریف کے دربار پہ جا کر، اور وہاں پر جا کر آپ نے توحید کی دعوت نہیں دی، بلکہ مشرکوں کو راضی کرنے کے لیے یا ایوہ النبی کا ترجمہ اے غیب کی خبریں سنانے والا کیا ہے، اور اس پہ نعرہ رسالت بھی لگا۔ حبیب پاک کو اللہ نے قرآن پاک میں 227 مرتبہ پکارا ہے، اور ایک مرتبہ بھی نام لے کر نہیں پکارا، یا احمد نہیں کہا، یا محمد نہیں کہا، کیا کہا؟ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر سنانے والے۔ توحید کی گستاخی تو حضرت آپ نے کی ہے، مشرکوں کو جا کر توحید کی دعوت دیتے
ہم بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتے اور چلا لگاتے، چلا نہ لگاتے سہ روزہ تو لگا ہی لیتے، لیکن آپ نے تو وہاں جا کر غوث قطب جو مشرکوں کے بنائے ہوئے الفاظ ہیں آپ نے ان کی تعریف کی ہے۔ توحید کی گستاخی آپ نے کی ہے، محمد بن عبد الوہاب نے نہیں کی ہے۔ تمہارے اگلے اور پچھلے روتے آئے ہیں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے بارے میں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں حسین احمد مدنی صاحب کی کتاب ہے، اس کا صفحہ 42 ہے، اور اس میں حسین احمد مدنی، اب جو موجودہ نسل آ رہی ہے آپ کی، وہ تو عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ کی تعریف کرتی ہے ریال اور چندے لینے کے لیے، اور تمہارے بزرگ کیا کہہ کر گئے وہ سنو۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی ابتدائے 13ویں صدی میں نجد عرب سے ظاہر ہوا، چونکہ یہ خیالات باطلہ، عقائد فاسدہ رکھتا تھا، اس لیے اس نے اہل سنت والجماعت کے قتل و قتال کیا، ان کو بالجبر اپنے خیالات کی تکلیف دیتا رہا، ان کے اموال کو مال غنیمت اور حلال سمجھتا رہا، ان کے قتل کرنے کو باعث ثواب و رحمت شمار کرتا رہا، اہل حرمین کو خصوصاً، اہل حجاز کو عموماً اس نے تکلیف شاقہ پہنچائی۔ سلف صالحین اور اتباع کی شان میں نہایت گستاخی اور بے ادبی کے الفاظ استعمال کیے، بہت سے لوگوں کو بوجہ اس کی تکلیف شدیدہ کے مدینہ اور مکہ چھوڑنا پڑا، ہزاروں آدمی اس کے اور اس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ الحاصل وہ ظالم، باغی، خونخوار، فاسق شخص تھا، اسی وجہ سے اہل عرب کو خصوصاً اس کے اور اس کے اتباع کرنے والوں سے دلی بغض تھا اور ہے، اور اس قدر ہے کہ اتنا قوم یہود سے ہے، نہ نصارہ سے ہے، نہ مجوس سے ہے، نہ ہنود سے ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ تمام چیزیں جو تم نے بیان کی ہیں محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ پر جھوٹ ہے، انہوں نے اہل سنت کو قتل نہیں کیا، اہل سنت کے مال نہیں چھینے، یہ الزام ہے، یہ جھوٹ ہے محمد الوہاب رحمہ اللہ پر۔ وہ متشدد نہیں تھے، وہ فاسق نہیں تھے، وہ باغی نہیں تھے، وہ تجدید کرنے والے تھے، مسلمانوں کے لیے اس کے دین کی تجدید کر کر کے مجدد تھے، وقت کے امام الدعوہ تھے، شیخ الاسلام تھے۔ ایمان کو، اسلام کو، توحید کو پھر اس دنیا پر غالب کیا محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے۔ محمد بن الوہاب کا عقیدہ تھا کہ جملہ اہل عالم، تمام مسلمانان دیار مشرک و کافر ہیں، ان سے قتل و قتال کرنا، ان کے اموال کو ان سے چھین لینا حلال اور جائز بلکہ واجب ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ طارق جمیل صاحب جو باتیں آپ فرما رہے ہیں، چونکہ دبے ہوئے لفظ میں آپ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے حسین احمد مدنی آپ سے پہلے کھل کر امام الدعوہ، توحید کے پاکیزہ عمل کو قائم اور دائم رکھنے والے شیخ محمد بن الوہاب رحمہ اللہ کے بارے میں آپ کے بزرگ اور حضرت فرما کر گئے ہیں۔